خبر آپ کو دیں گے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولتکاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نپٹا جائے گا۔ کور کمانڈرز نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ فورم کا کہنا ہے کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کانفرنس سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث پاکستان بتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فورم نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ فورم نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں اور غیر ملکی ایما پر دہشت گردی کے فروغ کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شرائع صاحب، مزید بتائیے گا اعلامیے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، اس میں ایک تو جو اس وقت پاکستان کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر، اور ساتھ میں انسداد دہشت گردی سے متعلق جو مسلح افواج کی کارروائیاں چل رہی ہیں اس کے اوپر بھی بڑا تفصیلی غور و فکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ پاکستانی بلوچستان کی جو خصوصی ترقیاتی اقدامات ہیں وہ کہ ان کے اوپر بھی بڑی پیارا گفتگو کی گئی، اس کو سراہا گیا ہے اور کہا گیا کہ سماجی رابطے کے ذریعے جو گڈ گورننس سے جڑے چیزیں ہو رہی ہیں اس سے دہشت گردی کو شکست دینے میں مدد مل رہی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو بیرونی خطرات ہیں بالخصوص پاکستان کی سلامتی کو جو لاحق ہیں ان سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج اپنا رول پلے کرتی رہے گی، اور کہا یہ گیا کہ عوام کی حمایت سے اس سے بڑی کامیابی بھی مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں سے بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا، اور ان کے معاونین کے خلاف فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے جو کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دہشت گردی کی کارروائی میں انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مفادات اور جرائم پیشہ افراد کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کو بھی کس صورت کا ایک ایسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اور قومی یکجہتی اور ملکی جو سلامتی سے متعلق جتنی بھی اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں انہیں کس صورت بھی پروان نہیں چڑھنے دیا جائے گا۔ تو مجموعی طور پہ جو اس کور کمانڈر کانفرنس میں اندرونی اور بیرونی جو سلامتی کی صورتحال ہے اس کے اوپر تفصیلی گویا کہ غور و فکر کیا گیا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس فورم پہ قومی یکجہتی، سلامتی، ملکی استحکام سے متعلق جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں ان کو سراہا گیا، اس حوالے سے جو خطرات لاحق ہیں ان کے اوپر بھی غور و فکر کیا گیا، اور اس بات سے گویا کہ ایک کلیئر پوزیشن لی گئی ہے کہ ملک کی سلامتی کے خلاف کسی بھی کوشش سازش کو کامیاب ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور جیسے بتایا گیا اس پریس ریلیز میں کہ دہشت گردی کے خلاف جانے دینے والوں کی گویا کہ جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ میں جو اس وقت مسلح افواج دہشت گردی کے فن سے جنگ لڑ رہی ہیں ان کی کوششوں کو سراہا بھی کیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جو ملک بھر میں چل رہے اس وقت کارروائیاں چل رہی ہیں اس سے دہشت گردی کے خاتمے میں بڑی مدد مل رہی ہے، اور اس کو سراہا گیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ قومی سلامتی اور استحکام سے متعلق اگر کوئی سازشیں ہو رہی ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ ان کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جو سیاسی گروہ ہیں یا پھر جو دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ کسی صورت بھی اس کو پیش نہیں دی جائے گی، ان کے خلاف کارروائیاں اسی طرح چلتی رہیں گی، اور ساتھ میں مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو تفرقہ بازی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بھی ناکام بنایا جائے گا۔ تو ہر حوالے سے گویا کہ ایکسٹرنل انٹرنل جو تھریٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو باہر سے عناصر پاکستان کے اندر کوششیں کر رہے ہیں مسلح افواج اور عوام کے درمیان ایک دوری پیدا کرنے کی، یا جیسے کہا گیا کہ کچھ سیاسی گروہوں کے ساتھ مل کے کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان تمام خطرات کا جائزہ بھی لیا گیا اور اس کے حوالے سے کلیئر پوزیشن بھی لی گئی ہے۔ جی اچھا شرائع صاحب، یہ بھی بتائیے گا واضح طور پر جو ہے وہ یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ جو سیاسی عناصر ہیں ان کے حوالے سے کہ واضح طور پر ان کے کیا مفادات ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، یا پھر کس طرح ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے، کیا کوئی میکینزم مستقبل قریب میں وضع ہو سکتا ہے کہ ایسے عناصر سے کیسے نمٹا جائے گا اور کیا صورتحال یا حکمت عملی بنائی جائے گی؟
دیکھیں جو آپریشنل ڈیٹیلز ہیں وہ تو کبھی بھی اس طرح ڈیٹیلز میں نہیں بتائی جاتی، لیکن ایک کلیئرٹی ضرور ہے اور اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے کہ ملک کے اندر کچھ سیاسی گروہ اور کے ساتھ میں وہ کچھ ایکسٹرنل فورسز کے ہاتھوں میں جس طرح کھیل رہے ہیں، اور ملک کے اندر ایک ڈیلیبریٹ کوشش کی جا رہی ہے مسلح افواج اور عوام کے درمیان دوری پیدا کرنے کی، ایک تفرقہ پیدا کرنے کی، کہ بخوبی ادا ہے مسلح افواج کی قیادت، اور اسے کسی صورت بھی نہیں ہوا کہ برداشت کیا جائے، اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہوں گی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بھر میں ٹھیک ہے، شرائع صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ کور کمانڈرز نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا۔ فورم کا کہنا ہے کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ شرائع صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ جی شرائع صاحب، مزید بتائیے گا اس حوالے سے۔ ناظرین کو بتا رہے تھے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملکی اس کے زیر قیادت 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اور اس فورم میں مسلح افواج میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دہشت گردوں کے خلاف حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، اور بتایا یہ گیا ہے کہ فورم کا حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں اپنی جانوں کا نظارہ پیش کرنے والوں اور غیر ملکی ایما پر دہشت گردی کے فروغ کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ آپ نے آرمی چیف آف ڈیفینس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کے غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو بھی زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا، اور کہا یہ کہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفینس فورسز نے حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس وقت مسلح افواج کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن ہو رہے ہیں، اس میں بھی گویا کہ جو کامیابیاں ہیں اور ان کو بھی گویا کہ ان کو بھی سراہا ہے، اور آرمی بتایا یہ بھی گیا کہ حکومت اور پاک فوج کے مشترکہ کوششوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث کہا یہ گیا ہے کہ ملک بتدریج اب یقینی طور پر استحکام اور وسیع تر استحکام کی طرف بڑھ ہے، اور یہاں پہ وسیع تر اب مواقع اور عزت و وقار کی طرف ایک ہماری بڑھ رہا ہے پاکستان۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا ہے، اور ملک کو درپیش جو خطرات ہیں اور اس حوالے سے جو آپریشنل تیاریاں ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کے سرکار نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردی، جرائم پیشہ اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو بھی یکسر مسترد کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی اور بھی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، اور ساتھ یہ بھی کہ فورم نے بلوچستان کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا جو مقامی سطح پر یہ کور کمانڈرز کی اہم ترین جو پریس کانفرنس تھی، اس میں یہ اہم طور پر اور واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دشمن چاہے گھر کے اندر ہو یا باہر، اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے اور کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ شرائع صاحب۔